ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين المدعي لمخالفته للحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من انکر۔ اس سے پہلے سبق میں کل بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی فیصلہ کسی قاضی کے یہاں اپیل کے طور پر آیا تو قاضی اس میں غور کر لے، اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو اس فیصلے کو جوں کہ توں اسی حالت میں نافذ کر دے۔ اس کے لیے نفذہ کا لفظ بھی بولتے ہیں اور دوسرا لفظ بولتے ہیں یمضیہ الثانی۔ امضاء کے معنی ہمارے ہاں دستخط کرنے کے بھی لیتے ہیں، مراد ہے اس کو جاری کر دینا، نافذ کر دینا، درست قرار دے دینا، تو اسی فیصلے کو نافذ کر دے۔ الا معران دلیل، الا یہ کہ وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی دلیل نہ ہو، یا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع کے مخالف ہو۔ اسی کی مثالیں دیتے ہوئے بڑھ رہے ہیں ومن ذالک، اور اسی طرح کی صورتوں میں وہ ہے لو قضا بشاہد و یمین المدعی، جب کسی مدعی نے دعویٰ کیا تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مدعی اپنے دعوے پر بینہ پیش کرے، اور مدعی کے پاس دعوے پر اگر بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ قسم کھائے۔ بینہ کیا ہے؟ دو گواہوں کا ہونا، دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہی دینا۔ مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو ایک گواہ کا اعتبار نہیں ہوتا، تو قاضی صاحب نے یہ کیا کہ مدعی کا ایک تو گواہ لے لیا اور ایک گواہ کیا کرے؟ اجتہاد کر لیا کہ دیکھو اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ تو ایک طرف مدعی کی جانب ثبوت کے لیے چاہیے دو گواہ، اور مدعا علیہ کی طرف صرف حلف، تو ان دو گواہوں میں سے ایک گواہ مدعی کو مل رہا ہے اور مدعا علیہ کا ایک حلف دو گواہوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو مدعی سے بھی ایک حلف لے لیں۔ اس طرح مدعی کا دعویٰ پختہ ہو جائے گا، ایک گواہ اور ایک گواہ کے قائم مقام حلف۔ تو لو قضا بشاہد، ایک گواہ پر فیصلہ کیا، وہ یمین المدعی، اور مدعی کی قسم پر، تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ دو گواہوں کی ضرورت تھی، اس نے ایک گواہ اور ایک قسم اس سے فیصلہ کر دیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لمخالفتہ للحدیث المشہور، اس لیے کہ یہ اس نے اجتہاد تو کیا لیکن یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی پر ہے اور منکر پر قسم ہے۔ قسم مدعی کی قسم معتبر ہوتی ہی نہیں ہے۔ او بقصاص بتعیین الولی واحدا من اہل المحلۃ، دوسری صورت، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اعاذ باللہ، زید نے راشد کو قتل کر دیا۔ اب راشد کا قتل کس نے کیا ہے اس کی تلاش ہو، اس کی تلاش میں لگے لوگوں میں سے راشد کے مقتول کے گھر والوں نے، بیوی، بچوں، والدین وغیرہ نے، جو ولی کہلاتے ہیں اس کے مقتول کے اولیاء، انہوں نے محلے کے کسی آدمی کی نشاندہی کر دی کہ اس نے قتل کیا ہے، اور اس پر جو ہے قصاص کا
قاضی نے فیصلہ کر دیا، حالانکہ اس کے بارے میں تو پورے طور پر بینہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قضا بشاہد اور قضا بقصاص، قصاص کا فیصلہ کر دیا بتعین الولی، مقتول کے ولی کے اہل محلہ میں سے کسی کو متعین کر دینے کی بنیاد پر، او بصحت نکاح المتعۃ او المؤقت، اسی طرح نکاح متعہ یا نکاح موقت، ان دونوں کے فاسد ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا ان میں سے کسی نکاح کی صحت کا اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی اجماع کے خلاف ہوگا اور نافذ نہیں ہوگا۔ او بصحت بیع معتق البعض، زید اور خالد کا مشترکہ غلام ہے، زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ ہاں، خالد کے حصے کو آزاد کرنے کا سبب بنا زید، تو زید خالد کو اس کے حصے کی رقم ادا کرے گا، لیکن غلام پورا آزاد ہو گیا تو اب اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ معتق البعض، جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا، اس کی بیع کے صحیح ہونے کا قاضی فیصلہ کر دے، یعنی زید نے اپنا حصہ آزاد کیا، خالد اپنا حصہ بیچ رہا ہے، اور قاضی نے کہا کہ یہ بے درست ہے، تو یہ بے درست نہیں ہوگی، اجماع کے خلاف ہے۔ او بسقوط الدین بمضی السنین، زید کے خالد کے ذمے 1,00,000 روپے ہیں، زید آیا دارالقضا میں، کہنے لگے جی خالد کے ذمے میرے 1,00,000 روپے ہیں، خالد بھی آ گیا، زید سے پوچھا بھئی کب کے 1,00,000 روپے کی؟ جی 15 سال پہلے ہیں۔ ارے 15 سال پہلے چوٹ لگی تھی، آج دارالقضا میں آئے ہو، دینے کا وعدہ کر۔ اگر قرض ہوتا تو یہ پہلے سے آ کر بات کرتے، اس نے کہا کہ کتنے دن پرانا قرض ہے تو اس کو ثابت کر دیا گیا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو بسقوط الدین، یا دین کے قرض کے ثابت ہونے کا فیصلہ کر دیا، بمضی سنین، چند سالوں کے گزر جانے کی بنیاد پر۔ ایسا ابھی آئے گا تھوڑا آگے چل کر کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اتنے سال پرانے کیسز نہ سنے جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاضی جو ہے ان کیسز میں غلط فیصلہ کر دے، تحقیق کے خلاف فیصلہ کر دے۔ 80 سال پہلے فلاں نے قرض لیا تھا، آج تمہارے جھگڑنے کے لیے، 80 سال پرانے دارالقضا میں مقدمے سنے جائیں گے، اب کے جو مقدمات چل رہے ہیں وہ مقدمات کیسے فیصل ہو پائیں گے؟ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ حاکم قاضی کو یہ حکم دے کہ آپ آج سے 5 سال پہلے تک کے مقدمات کو سنیں گے، اس سے پرانے مقدمات نہیں سنیں گے۔ تو حاکم نے جب تک اس کو قاضی بنایا وہ جبھی تک رہے گا، اس سے پرانا مقدمہ وہ نہیں سنے گا، وہ نہیں لے گا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ تو انتظامی امر ہے، جس کو کہا کہ قاضی بنایا اور کن دنوں کا اور کیسے مقدمات کا اور کتنے مقدمات کا، جیسا وہ قاضی بنا ایسے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ لیکن ایک قاضی ہے عمومی، وہ فیصلہ کر دے کہ جناب یہ تو پرانا زمانے کا قرضہ ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں ختم ہو جائے گا قرض؟ ایسا ہو جائے اس کے ذمے جو وہ تو باقی رہے گا، بالخصوص وراثتوں میں حقوق پرانے ہو جاتے ہیں۔ او بصحت طلاق الدور و بقاء النکاح کما مر فی بابہ،
یہ یہ منطق میں دور پڑا ہوگا کہ دور لازم آ گیا اس لیے اعتبار نہیں کیا جائے گا، دور لازم آ گیا اس لیے اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ انتی طالق ثلاثا قبلہ ثلاث، انتی طالق ثلاثا قبلہ ثلاث، کہ تجھے 3 طلاق ہیں 3 طلاق سے پہلے۔ اب انتی طالق ثلاثا اگر اس کو واقع مانے تو قبلہ ثلاث لغو ہو جائے گا، اور قبلہ ثلاث کو واقع مانے تو طالق ثلاثا لغو ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دور لازم آ رہا ہے اور دور باطل ہے، لہذا یہ تینوں طلاقیں باطل ہے اور نکاح جوں کا تو باقی ہے۔ یہ فلسفہ چلایا اور نکاح کے باقی ہونے کا فیصلہ کر دیا، طلاق کے عدم وقوع کا فیصلہ کر دیا۔ بصحت طلاق دور، طلاق کے دور میں دور کے صحیح ہونے کا، طلاق کے صحیح ہونے کا فیصلہ ہو جاتا تو نکاح باقی نہ رہتا، طلاق کے صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ بصحت دور فی طلاق دور، طلاق کے دور میں دور کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر دیا اور دور باطل ہے، لہذا طلاق باطل، وبقاء النکاح، اور نکاح کے باقی ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ کما مر فی بابہ فقضاء عبد وصفی مطلقا، اور اسی طرح غلام اگر کوئی فیصلہ کرے یا بچہ کوئی فیصلہ کرے تو علی الاطلاق اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ فقضاء کافر علی مسلم ابدا، اور مسلمان کے خلاف کافر کا فیصلہ یہ کبھی معتبر نہیں ہوگا۔ یہ بالخصوص غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں قضاء کافر علی مسلمین ہی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ابداً، یہاں چلو کسی نے کسی کی زمین کا فیصلہ کر دیا، کسی نے کسی کے مکان کا فیصلہ کر دیا، وہ تیرا نہیں تھا اس کے پاس چلا گیا، اس کا نہیں تھا اس کے پاس چلا گیا، یہ بھی غلط ہوا۔ لیکن اگر کسی نے طلاق کے واقع ہونے کا فیصلہ کر دیا قاضی جج نے، اور وہ غیر مسلم ہے، مسلمان پر وہ فیصلہ نافذ ہوتا نہیں، وہ نکاح تو جو کا تو رہا، طلاق ہوئی نہیں، اور وہ طلاق سمجھ کر آگے نکاح کر لے گی تو ایسی صورت میں وہ آگے کیا ہوگا، زنا ہوتا رہے گا۔ اس لیے ایسی نازک مسائل کے لیے، بالخصوص نکاح طلاق وغیرہ مسائل کے لیے دور القضاء کا جگہ جگہ ہونا ضروری ہے، تاکہ شریعت کے مطابق فیصلے نافذ ہوں اور اس طرح جو ہے زنا اور بغیرتی نہ پھیلے۔ فقضاء کافر علی مسلم ابدا ونحو ذلک، اس کے علاوہ بہت صورتیں ہیں، تفریق بین الزوجین بشہادت المرضعہ، شوہر و بیوی ایک نکاح منکوحہ جوڑا ہے، ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تجھے بھی دودھ پلایا اور تجھے بھی دودھ پلایا، اس کی وجہ سے تفریق نہیں کی جائے گی جب تک کہ دودھ پلانے پر بینہ نہ مل جائے۔ تفریق بین الزوجین، جیسے زوجین کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیا صرف دودھ پلانے والے کی گواہی پر۔ لا ينفذ فی الکل، ان تمام صورتوں میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وعد منها فی الاشباہ نیف و اربعین، نیف مانا زیادہ، اور الاشباہ والنظائر میں اس کی 40 سے کچھ زیادہ مثالیں پیش کی ہے۔ فذکر فی الدرر لما ينفذ، اور درر میں نافذ ہونے والی 7 صورتیں بیان کی ہے، ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ ان میں ایک صورت بیان کی ہے لو قضت المرأة بحد وقبض،
اگر عورت فیصلہ کر دے حدود کا یا قصاص کا تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں نافذ ہوگا؟ مختلف فی ہے. صاحب درر نے بیان کیا عورت کا حدود و قصاص کا فیصلہ کیا ہوا. عورت قاضی نہیں بنتی، لیکن اگر عورت کو قاضی بنا دیا جائے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا. لیکن حدود اور قصاص جو مرڈر کیس ہے تو یہ قتل والے معاملات ہیں. قصاص کوئی قتل کر کے آیا، اب اس کو قتل کیا جائے گا. حدود ہے کسی کو رجم کیا جائے گا، کسی کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو حدود اور قصاص یہ سب سے زیادہ اہم کیس ہیں، جانی جاتی ہے ان میں. تو ان میں عورت کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صاحب درر نے لکھا نافذ ہوگا. لما ينفذ 7 صور، ان میں سے ایک صورت ہے حدث المرأة بحد وقبض. لیکن وسیجی متنا، متن میں آ رہا ہے خلافاً، اس کے خلاف لما ذکرہ المصنف شرحا، جس کو مصنف نے شرح میں ذکر کیا ہے. کیا مطلب یہ کہ خود شارح اور ماتن میں اختلاف ہو رہا ہے، اور اسی میں یہ آیا آگے چل کر کہ عورت کا فیصلہ حدود اور قصاص میں نافذ نہیں ہوگا. آگے تھوڑا سا آگے چل کر یہاں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. والاصل ان القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف. اصح قول یہ ہے کہ موضع اختلاف میں فیصلہ درست ہے، نہ کہ موضع خلاف میں. اختلاف ما بنا علی دلیل، اور خلاف ما بنا علی غیر دلیل. خلاف نام ہے مرغے کی ایک ٹانگ کا، اختلاف اس کی تو کوئی بنیاد ہوتی ہے. جیسے شوافی نے اختلاف کیا احناف سے، احناف نے اختلاف کیا شوافی سے. جلسہ استراحت ہوگا نماز میں یا نہیں ہوگا، رفع یدین ہوگا نماز میں یا نہیں ہوگا. دلائل اس فریق کے پاس بھی ہے، اس فریق کے پاس بھی ہے. قرآن احادیث میں رفع یدین کا خوب تذکرہ موجود ہے، تو وہ دلیل تو ہے ان کے پاس. آپ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا، ابتداءً تھا. آپ کے پاس بھی کچھ دلائل ہے. کوئی فیصلہ اس کا کر دے یا اس کا کر دے، اس کو درست قرار دے دے یا اس کو درست قرار دے دے، اختلاف کا موقع ہے. لیکن جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو تو وہاں اختلاف وہ بے معنی، وہ اس کا مبنی علم نہیں ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب کسی آدمی نے فیصلہ کر دیا ایک جہت پر، اس کی بھی دلیل ہے، دوسری جہت پر کیا اس کی بھی دلیل ہے. امام ابو حنیفہ کے قول پر کیا اس کی بھی دلیل ہے، امام محمد کے قول پر فیصلہ کیا اس کی بھی دلیل ہے. لیکن ان اقوال سے باہر فیصلہ کیا جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو قاضی کا رجحان اگر ابو یوسف کے قول کی طرف ہے تب بھی ٹھیک چلے گا، ابو حنیفہ کے قول کی طرف ہے جب بھی اعتبار کیا جائے گا. لیکن اگر کسی کی طرف نہیں الگ ہے تو ایسی صورت میں چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. قاضی کا ایسا کیا ہوا ایسا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا. فالاصل ان القضاء يصح في موضع الاختلاف، اور اصل یہ ہے کہ قضاء معتبر ہے موضع اختلاف میں، نہ کہ موضع خلاف میں. خلاف ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جس پر کانٹے ہی کاٹ آتے ہیں، پھول پتے نہیں آتے. والفرق، اور اختلاف و خلاف میں فرق یہ ہے ان للاول دلیلا، اختلاف اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی دلیل موجود ہو، لثانی، نہ کہ ثانی، یعنی ثانی میں کوئی دلیل نہیں ہوتی اختلاف میں. وحال اختلاف شافعی معتبر، اور شوافی کا اختلاف معتبر ہے. یعنی کہ ایک قول جیسے ابو یوسف کا ہے اس پر فیصلہ کر دیا
کیا ابو حنیفہ کے قول پر فیصلہ کر دیا علیہم الرحمہ؟ اگر فیصلہ شوافی کے مسلک پر کر دیا تو حنفی شافعی کے مسلک پر فیصلہ کرے گا تو مرجوح پر فیصلہ کرے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر شافعی قاضی نے شافعی مسلک کے آدمی کے لیے فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے راجح بھی ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، وہ اگر اپیل ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو جو بتو نافذ کر دیں گے۔ وہ موضع اختلاف ہے، موضع اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، صحیح یہ ہے کہ اختلاف شافعی کو بھی اختلاف ہی کہا جائے گا اور اس کا اعتبار ہوگا، خلاف نہیں کہیں گے۔ صدر الشریعہ یوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف یوم القتل۔ یوم الموت اور یوم القتل دو چیزیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یوم الموت اور یوم القضاء۔ یوم القتل، کوئی مر گیا تو پیدا ہی ہوا مرنے کے لیے، مرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ روز لوگ مرتے ہیں، چھوٹے مرتے ہیں، بڑے مرتے ہیں، جوان مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، مرد مرتے ہیں۔ تو کوئی مر گیا، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے اور اس میں قضا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، یہ موضع نزاع ہے، یہ موضع اختلاف ہے۔ اب اس میں نزاع پیدا ہوگا اور یہ عدالت میں کیس آئے گا، عدالت اس کی سماعت کرے گی، اس میں فیصلہ دے گی۔ اور کوئی مر گیا، وہ عدالت میں نہیں آئے گا، وہ تو نگر پالیکا میں جائے گا کہ نام کٹوا دو اس کا، مریتیو سرٹیفکیٹ بنوا لو اس کا۔ تو یوم الموت کون کب مرا تھا وہ محل نزاع نہیں ہے، اور کون کب قتل کیا گیا وہ محل نزاع ہے، وہ دارالقضاء سے متعلق ہے مسئلہ۔ اب اس پر چند مسائل متفرع ہوں گے۔ کہتے ہیں یوم الموت لا يدخل تحت القضاء، موت کا دن قضا کے تحت نہیں آتا، برخلاف یوم قتل کے۔ اب سنیں، فلو برہن علی موت ابیہ فی یوم کذا، یہی دیکھتے رہے، غور سے سنیں۔ فلو برہن علی موت ابیہ، زید نے دعویٰ کیا کہ میرے ابا عمر، زید نے دعویٰ کیا کہ میرے ابا عمر ان کا انتقال ہو گیا، اب فی یومی کذا، فلاں دن، یعنی 1 جنوری 2021 کو۔ کہ کون کہتا ہے؟ زید کہتا ہے کہ میرے ابا عمر 1 جنوری کو فوت ہو گئے تھے۔ زید کہتا ہے کہ میرے ابا عمر 1 جنوری کو فوت ہو گئے تھے، اور اس پر وہ بینہ پیش کرتا ہے۔ برہنہ بینہ پیش کیے، کس نے؟ زید نے، علی موت ابیہ، اپنے ابا عمر کے انتقال پر، کب؟ فی یومی کذا، 1 جنوری کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم برہنت امرأۃ، اب آج ہے 18 جنوری، ایک عورت آئی اور یوں کہتی ہے کہ
अन्नल मय्यिता कि वो जो मर गए उमर न कहा उन्होंने मेरे से निकाह किया 4 जनवरी को बाद दालिक। अब के बाद फी यौमी कदा जो ऊपर है वो है मशारुन इलैह दालिक का बाद दालिक उस यकुम जनवरी के बाद मसलन 4 जनवरी को। तो ये दोनों बातें मुख्तलफ की हो गई। ये औरत कहती है कि 4 जनवरी को उन्होंने निकाह किया मेरे से, लिहाजा इसको वरासत मिलेगी। इनके शोहर का इंतकाल हुआ तो वरासत में ये शरीक होंगी। और जैद यूं कहता है मेरे अब्बा का तो इंतकाल हो गया था उमर का 1 जनवरी को। इसके माना यह है कि ये औरत झूठ बोल रही है कि 4 जनवरी को उन्होंने निकाह किया, तो इसको वरासत नहीं मिलेगी। अगर ये भी बय्यिना पेश कर देती है औरत, गवाह कहते हैं हमारी मौजूदगी में 4 जनवरी को उमर ने इससे निकाह किया था, लिहाजा ये वरासत के हकदार है, तो इसको वरासत के हकदार करार दिया जाएगा। और वो कह रहा है 1 जनवरी को मर गए थे, हो सकता है 5 को मरे हो, वो गलत कह रहा हो, तो इसको वरासत में शरीक कर लिया जाएगा। और मरना कोई बात नहीं, 1 जनवरी को मरे होंगे तब भी ठीक है, 5 को मरे होंगे तब भी ठीक है। अब तो मर गए। फलौ बरहन आला मोती अभी ही फी यौमी कदा, अगर किसी ने जैद ने बय्यिना पेश किया अपने अब्बा उमर के इंतकाल पर फी यौमी कदा 1 जनवरी में, सुम्मा बरहनत इमरातुन, फिर हिंदा आई, उसने बय्यिना पेश किए कि मरहूम उमर ने उस हिंदा से निकाह किया बाद दालिक उस 1 जनवरी के बाद, कुदिया बिन निकाही, दलाइल सही मिल रहे हैं तो निकाह की दुरुस्तगी का फैसला कर दिया जाएगा और ये औरत हिंदा उमर की वारिसा बनेगी। वलौ बरहन अला कत्लिही फीही, और अगर जैद ने यूं कहा था कि मेरे अब्बा को फी है फीओ मिकदा 1 जनवरी को कत्ल किया गया, फबरहनत, अब हिंदा कहती है कि मकतूल ने जैद के अब्बा ने उससे निकाह किया उस तारीख के बाद, यानी 4 जनवरी को 2 जनवरी को, ला तुकबल, तो अब कुदिया बिन निकाह ही नहीं बल्कि इस औरत के बय्यिना कबूल नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं कबूल किए जाएंगे? इसलिए कि अगर इसके बय्यिना कबूल कर ले कि 4 जनवरी को मकतूल ने इससे निकाह किया, हालांकि उसके लड़के ने गवाह पेश कर दिए कि कत्ल हुआ है 1 जनवरी को, तो कत्ल तहत कदा आता है। कत्ल अगर 4 जनवरी को निकाह तस्लीम कर लिया जाए तो 1 जनवरी को गोया कत्ल नहीं हुआ, कत्ल का हद्र लाजिम आएगा। और कत्ल में किसास दियत वो वाजिबात में है, जरूरियात में है, अगर वो नहीं होगा तो फिर कत्ल पे कत्ल होते चले जाएंगे। तो कत्ल का हद्र न लाजिम आए, इसलिए इस औरत के दोनों चीजें, कत्ल और किसास वाला मामला ज्यादा अहम है, जान का मामला है। बरखिलाफ इस औरत के निकाह के इस औरत को क्या मिलेगा? माल मिलेगा वरासत में, मकतूल तो चला गया, तो माल के मुकाबले जान का मसला ज्यादा अहम है। जान का क्या होगा? अब जान तो ली जाएगी किसी की किसास में, जान बचेगी थोड़ी, लेकिन वफिल किसास हयात या उलिल अलबाब, एक की ली जाएगी 100 की बचाई जाएगी, और एक की छोड़ दी आज सैकड़ों की जाएगी। तो बरहना अला कत्ली की फी ही, अगर फी यौमी कदा उसने अपने बाप के बय्यिना कत्ल पर बय्यिना पेश किए, फिर हिंदा जो है बय्यिना पेश करती है कि मकतूल ने उससे निकाह किया उस तारीख के बाद,
تو یہ بینہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَقَدَا جَمِيعُ الْعُقُودِ وَالْمُدَايَنَاتِ، اور یہی حکم ہے تمام عقود کا، تمام قرضوں کا۔ کچھ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں تاریخ میں ابا انتقال کر گئے، اس تاریخ کے بعد کا کوئی عقد کوئی بینہ سے ثابت کرتا ہے، تو قرض ثابت کرتا ہے، قبول کیے جانے کے لائق ہے، قرض قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کسی نے تاریخ بیان کی فلاں تاریخ کو اب حق مقبول ہوئے، اس کے بعد کوئی نکاح کا دعویٰ کرے، کوئی کسی خرید و فروخت کا دعویٰ کرے، کوئی کسی لین دین کا دعویٰ کرے، تو اس دعوے کو اس کے بعد کی تاریخ کے لیے نہیں سنا جائے گا۔ الا فی مسئلۃ الزوجۃ التی معها ولد، زید کہتا ہے ابا مقتول ہو گئے ایک تاریخ کو، ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اس کے ابا نے 2 تاریخ کو میرے سے نکاح کیا، لیکن یہ سال پہلی بات ہے۔ التی معها ولد، ایک بچہ بھی گود میں لاتی ہے، تو احیاء لنسبہ، اس کی بات کو سن لیا جائے گا چاہے قتل کا حدر لازم آئے۔ فإنه تقبل بینتها، کہ اس عورت کا بینہ قبول کیے جائیں گے بتاریخ مناقض لما قضى القاضی به یوم القتل، اس تاریخ کے خلاف بھی جس کے بارے میں یوم القتل ہونے کا قاضی فیصلہ کر چکا ہے۔ کیوں؟ احیاء لنسبہ، بقاء لنسبہ، لیکن بربنائے دلائل ایسے ہی کوئی عورت آ کر کہہ دے تو نہیں سنا جائے گا۔ واستثنى محشوها من الاول مسائل، اور محشیوں نے اول سے کیا، یوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف یوم القتل، جو متن میں اوپر بالکل شروع میں آیا، یوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف یوم القتل، یوم القتل تحت القضاء آتا، یوم الموت تحت القضاء نہیں آتا، اس سے استثناء کیا کچھ مسائل کا۔ ادعیاہ میراثا، 2 آدمیوں نے میراث کا دعویٰ کیا، 2 آدمیوں نے، وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکا یہ کہتا ہے مجھے پوری میراث ملے گی، بیوی یوں کہتی ہے نہیں میں بھی میراث کے حقدار ہوں، میرا نکاح ہوا ہے۔ فَلِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا، جو ان میں سے مقدم تاریخ بیان کرے اس کا قول معتبر ہوگا، یعنی مرنے کے لیے فلاں تاریخ کو فلاں کا انتقال ہو گیا، اس پر دلائل جو پیش کرے تو اس کا قول مقدم کا قول معتبر ہوگا۔ فران الوکیل علی وکالتہ، وکیل نے اپنے وکیل ہونے پر بینہ پیش کر دیے، مجھے خالد نے فلاں سامان خریدنے کا وکیل بنایا ہے۔ وحکم بہا، اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ فدع المطلوب موت الطالب، وکیل کہے کا بنایا تھا فلاں سامان لے جانے کا، مثلا 10,000 روپے تمہارے پاس ہے کسی کے، جس کے ہیں وہ خود نہیں آیا، اس نے اپنے وکیل کو بھیج دیا۔ فدع المطلوب، جس سے لینے کے لیے گیا، وہ یوں کہتا ہے موت الطالب، کہ طالب کا تو انتقال، یعنی وکیل کا انتقال ہی ہو گیا تھا جب کے بارے میں تو بتا رہا ہے۔ صحت تفو، یہ پھر بھی اگر اس کو وہ امانت دے کر واپس کیا جائے تو اس کو امانت دینا یعنی اس کی توکیل درست ہے، اس کو وکیل بنا کر بھیجا فلاں سامان لے کے آؤ، جب بھی اس کو فلاں سامان دینا درست ہے۔ برہنہ انہ شرع من ابیہ، بینہ پیش کیے کہ اس نے اس کے ابا سے سامان خریدا، زید کے ابا عمر سے 1 سال پہلے سامان خریدا۔ وہ برہنہ ذو الید علی موتہ، اور جس کے قبضے میں اب سامان ہے وہ کہتے وہ تو 1.5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ لم تسمع، تو اس نے جو سامان خریدنے کی بات کہی اس کا قول معتبر ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا قول سنا نہیں جائے گا، ایک قول یہ ہے کہ اس کا قول سن لیا جائے گا۔ وسرہ، یہ اوپر جو متن میں ابھی عبارت آئی یوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف یوم القتل، اس سے متعلق ہے، جزیات بیان کر دیے، یہ عبارت اس سے متعلق ہے، یوم الموت لا يدخل